الحمد للہ وحدہ الصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تیسرے پارے سے آج کے درس قرآن اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم آغاز کریں گے۔ اور جیسا کہ اگر آپ نے گزشتہ دو درس سنے ہیں، پہلا پارہ اور دوسرا پارہ، تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ پارہ وائز ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈسکور کر رہے ہیں، کہاں کہاں پہ مضامین سیرت ہیں۔ ویسے تو پورا قرآن ہی سیرت ہے، اور ہر ایک آیت کا شان نزول اگر دیکھا جائے، ہر سورت کی ترتیب کو اگر دیکھا جائے، تو سیرت طیبہ سے بہت تفصیلی اس میں ڈسکشن جو ہے وہ کی جا سکتی ہے، لیکن اختصار بھی رکھنا ہے، سیکھنا بھی ہے، یعنی اس کو تھوڑا شارٹ بھی رکھنا ہے، پریسائز بھی رکھنا ہے، ایز مچ ایز وی کین۔ تو اس میں کچھ ہم منتخب چیزیں، یعنی سلیکٹڈ اس کی جو ورسز ہیں ان کو لے کے ہم چل رہے ہیں، تاکہ یہ ہماری انڈرسٹینڈنگ یہ بنے کہ قرآن ہمیں کیا سکھاتا ہے۔ تیسرا پارہ کا جو آغاز ہے وہ ایک بہت ہی ایک ٹریڈیشنل اسلامک کانسیپٹ کے ساتھ ہے۔ I would refer it again here کہ کالونائزیشن سے پہلے اس کے اوپر جتنے بھی مسلم شزم اینڈ سیکٹس تھے، کسی میں کوئی کنفیوژن نہیں تھی، کوئی اس میں سیکنڈ اوپینین نہیں تھا، جو میں آگے عرض کروں گا اس کے بارے میں۔ لیکن کالونیل ٹائم کے بعد جب ہم مغلوب ہوئے تو مفتوح ہوئے، نفسیاتی غلام ہوئے، تو اس کے بعد ہماری اس ایشو کے اوپر جو اوپینین تھی وہ اپالوجیٹک ہو گئی۔ اب یوں کہہ لیجئے کہ نفسیاتی غلامی کا کچھ اثر تھا، اور کچھ پلانٹڈ موومنٹس تھیں، کچھ پلانٹڈ اسکالرز تھے جنہوں نے اس طرح کی جو ایک سیٹ پیٹرن تھا، یعنی جنہیں کہا جاتا ہے کہ جو مسلمات تھے امہ میں، جو جمہور کا موقف تھا، پوری امت جن باتوں کے اوپر متفق تھی، ان کو ایک اسٹیٹ آف کنفیوژن میں لے جانے کی کوشش کی گئی۔ اور ظاہر ہے ہمارے اوپر کوئی ہلاکو خان آ کے نہیں مسلط ہوا تھا۔ ہلاکو خان، چنگیز خان جب مسلط ہوئے تھے نا، اس میں ایک بڑی خوبصورت بات ہے، اور وہ یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی اپنی تہذیب نہیں تھی، منگولوں کا اپنا کوئی ڈاکٹرن نہیں تھا، یعنی ان کا وہی ایک جادوئی، طلسماتی، میتھولوجیکل ایک ان کا دیو مالائی، اس طرح کے ان کے خیالات تھے، اور تھوڑے پیگن پریکٹسز تھیں ان کی۔ لیکن جس وقت ویسٹرن سویلائزیشن ہمارے اوپر مسلط ہوئی ہے، ویسٹرن سویلائزیشن کے پاس ہم سے سملر دو چیزیں تھیں۔ ایک تو ان کا جو بلیف سسٹم تھا، جو ریلیجن تھا، وہ ابراہمک تھا، یعنی کرسچینٹی تھا، اور دوسرا ان کے پاس جو فلسفی تھی وہ ارسطوٹلین لاجک کی بیس پہ آگے بڑھتی ہوئی فلسفی تھی، جس کو مسلمانوں نے پرورش دی تھی، جیسا کہ ہم پچھلی اپنی گفتگو میں اس کو ڈسکس کر چکے ہیں کہ یہ مسلمان تھے جنہوں نے اس کو فروغ دیا، لاجک کو، سائنسز کو، اور ویسٹ نے بہت زیادہ، بلکہ آپ کہہ لیں کہ ٹوٹلی انہوں نے جو بارو کیا ہے، وہ انہوں نے جو اسپین پہ، پرتگال پہ، اٹلی پہ مسلمانوں کا دور حکومت ختم ہوا، وہاں سے جو لائبریریز، وہاں سے جو مینوسکرپٹس ان کے ہاتھ لگے، اس سے انہوں نے اپنے ہاں ایک نئی تہذیب کی بنیاد رکھی۔ اور ان کا ظاہر خیال یہ تھا کہ کون پوچھے گا کہ اگر ہم نے عربک اس ٹیکسٹ کو لیٹن میں کنورٹ کر دیا ہے تو کس سے پتہ چلے گا، کون آئے گا تحقیق کرنے۔ لیکن قدرت بھی اپنا کام کرتی ہے، قدرت نے بھی ایک انتقام لیا ان سے کہ جو کام مسلمانوں کے کنکرر نہیں کر سکے وہ مسلمانوں کے امیگرینٹس کریں گے، تو مہاجرین نے وہاں جا کے اسلام کو پھیلایا ہے، جو کہ اسلام کے مقصد سے نہیں گئے ہوئے لوگ، اپنی دنیا کے لیے، اپنے کاروبار کے لیے گئے ہوئے لوگ ہیں، لیکن ظاہر ہے اسلام مسلمان کے اندر ہے۔ تو انہوں نے جو وہاں تبلیغ کی ہے ہمارے امیگرینٹس نے جا کے، اس سے وہاں ایک فروغ ملا ہے جو اسلام کو، اس سے وہاں کے لوکل لوگ جب کنورٹ ہونا شروع ہوئے ہیں اسلام کی طرف، اب وہ اس دلیری سے
ان پرانی لائبریریز کو جس وقت جا کے اپروچ کرتے ہیں، وہاں سے وہ نسخے لے کے آتے ہیں، پھر کمپیریزن کرتے ہیں جس وقت، تو وہ چیزیں اس طریقے سے ڈسکور ری ڈسکور ہو رہی ہیں، سامنے آتی ہیں۔ تو بہرحال یہ جو میں عرض کر رہا ہوں کہ جو ایشو ہے یہ جہاں سے تھرڈ سیکشن آف قرآن یعنی تیسرا پارہ جہاں سے بگن کرتا ہے، اس کے بارے میں کوئی کنفیوژن نہیں تھی، لیکن لیٹر آن وہ جو ایک تہذیبی غلامی تھی، ویسٹ کا اپنا جو بلیف سسٹم اور فلسفی تھی، وہ اس کو انہوں نے سامنے رکھ کے جس طریقے سے ہمیں انہوں نے مولڈ کرنے کی کوشش کی، اور ہماری جو یہ مسلمات تھیں، جو ایک سکہ بند چیزیں تھیں، ان کو انہوں نے ہلانے کی کوشش کی، ان میں ایک یہ ایشو ہے۔ اس لیے میں اس پہ تھوڑا سا ایمفسس کروں گا، مجھے یقین ہے اس پہ ایمفسس کی ضرورت نہیں ہے، ایک عام مسلمان جو ہے وہ ان چیزوں کے اوپر یقیناً کلیئر ہے، اور اس کو کوئی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن وہ جیسے کہتے ہیں کہ بعض دفعہ سبق کی دہرائی سبق بہتر یاد کرنے میں مدد کرتی ہے، تو یہ بس ایک سبق دہرانا ہے صرف۔ قرآن مجید فرماتا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسول ہیں کہ ہم نے ان میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے، ایک کو دوسرے پر افضل بنایا۔ منہم من کلم اللہ، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جن کے ساتھ اللہ نے براہ راست کلام کیا، یا جن کے ساتھ اللہ نے کلام کیا۔ ورفع بعضهم درجات، اور ان میں بعض ایسے ہیں اللہ نے جن کو درجات میں بہت بلند کر دیا۔ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ کو کھلی نشانیاں دی اور پاکیزہ روح سے اس کی مدد کی، اور اس طریقے سے آگے پھر آیت مبارکہ چلتی ہے۔ اس میں اب اس کے فنڈامنٹلی 4 حصے ہیں جو ناچیز نے اب تک پڑھی ہیں۔ ایک یہ کہ بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت دی ہے، دوسرا یہ کہ ان میں سے وہ ہیں جسے ہم نے درجات میں سب پہ بلند کر دیا، اور ان میں سے وہ ہیں جس نے اللہ کے ساتھ کلام کیا، اور چوتھا حضرت عیسیٰ ابن مریم جن کو اللہ نے اپنی نشانیوں کے ساتھ بھیجا اور روح قدس کے ساتھ جن کی مدد کی۔ اس میں جو اہم بات ہے جس پہ میرا ایمفسس ہے وہ میں امام بغوی رحمہ اللہ کی عبارت سے، ان کی تفسیر سے، جو شافعی روایت کے ایک عظیم مفسر ہیں، ان کی تفسیر سے میں عرض کرتا ہوں۔ امام بغوی رحمہ اللہ نے فرمایا وَرَفَعَ بَعْدَهُمْ درجات، یعنی محمدن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ ہم نے بعض کو درجات میں سب پہ بلند کر دیا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ہمارے نبی اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ہمارا ایک اجتماعی عقیدہ ہے امت اسلامیہ کا، اور اس پہ کسی کو کوئی ابہام نہیں ہے، لیکن ایک اپالوجیٹک اپروچ اس پہ رکھنے والا ایک طبقہ ہے جو کہیں نہ کہیں ایک وہ اپنی بیڈ ناکنگ آپ کہہ لیں یا بیڈ نوائزنگ کہہ لیں، وہ اپنی کرتے رہتے ہیں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی اسلامی عقیدہ کے مطابق، قرآن کی اس آیت کے مطابق اور دیگر بے شمار آیات کے مطابق، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشرف الانبیاء ہیں، یعنی تمام انبیاء میں سب سے بڑا شرف حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، اور آپ افضل الانبیاء ہیں، یعنی تمام انبیاء میں سب سے بلند رتبہ فضیلت کے، فضل کے اعتبار سے، بزرگی کے اعتبار سے وہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ آپ امام الانبیاء ہیں، آپ نے معراج کی رات مصلی امامت پہ تمام انبیاء کی صفوں کی امامت فرمائی، اور صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ قیامت کے دن جب جانیں پکڑی ہوئی ہوں گی اور اسے کوئی نجات نہیں پا رہا ہوگا اس عذاب سے، اس وقت تمام انبیاء کے پاس مخلوق جائے گی کہ آدم ہماری مدد کیجئے، اے نوح آپ ہمیں کوئی راستہ دکھائیے، اے ابراہیم آپ ہمیں کوئی ترکیب بتائیے، کرتے 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 بالآخر تمام انبیاء جس دروازے کی طرف اس
لشکر معشر کو بھیجیں گے، اہل معشر کو بھیجیں گے، قیامت والوں کو بھیجیں گے کہ جاؤ، جو اس وقت اللہ کے اذن سے اس کے حضور تمہاری شفاعت کر سکتے ہیں، شفاعت کبریٰ، وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اور وہاں پہ جو وہ اہل معشر ہوں گے، وہ تمام نبیوں کو ان کی صفتوں سے مخاطب کریں گے کہ اے موسیٰ، آپ نے اللہ سے کلام کیا تھا، اے نوح علیہ السلام، اللہ نے آپ کو نجات دی تھی، اے آدم علیہ السلام، آپ ابو البشر ہیں۔ یہاں وہ صحیح بخاری کے الفاظ کے مطابق جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کریں گے اہل معشر، تو وہ کہیں گے کہ اے نبیوں میں سب سے آخر، آپ ہماری رہنمائی فرمائیے، ہماری جان بخشی فرمائیے اور ہماری شفاعت فرمائیے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شفاعت کبریٰ کا منصب عطا فرمایا جائے گا۔ تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام نبیوں میں سب سے افضل بنایا ہے، اور اس کی کئی دلیلیں ہیں۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کئی معجزات ہیں، جن معجزات میں چاند کو 2 ٹکڑے کرنا ہے، جن معجزات میں ایک کھجور کے تنے کا یعنی ستون حنانہ کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہجر میں رونا ہے، یعنی کھجور کا کھوکھلا تنا حضور سے دور ہوا تو رونے لگ گیا، جامع ترمذی کی حدیث ہے۔ اسی طرح پتھروں کا، درختوں کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کرنا، جانوروں کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گواہی دینا، اور آپ کی مبارک انگلیوں سے پانی کے چشموں کا جاری ہونا، یہ آپ کی نبوت کے معجزات میں سے ہے۔ اور سب سے بڑا معجزہ آپ کا قرآن مجید ہے، جس کو تمام کتابوں کے اوپر اللہ نے فضیلت دی ہے۔ یاد رکھیے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیگر معجزے بعض انبیاء کے معجزوں سے مماثل ہیں، یعنی ان سے سملیرٹی رکھتے ہیں۔ جیسے آپ نے اپنے لعاب دہن سے حضرت علی کی آنکھوں کو شفا دی، اور بے شمار صحابہ کرام کے ایسے واقعات ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کوڑ کے مریضوں کو شفا دی۔ تو بعض معجزات میں مماثلت ہے، لیکن بعض معجزات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایسے ہیں کہ ان میں آپ کا کوئی ثانی نہیں ہے، آپ کی کوئی مثل نہیں ہے، آپ کی کوئی نظیر نہیں ہے۔ اور ان میں ایک معجزہ آپ کا قرآن ہے۔ جی ہاں، قرآن ایک ایسا معجزہ ہے جس کی کوئی نظیر نہیں ہے۔ کسی نبی کی کتاب کی حفاظت اس طریقے سے نہیں کی گئی جس طرح قرآن کی حفاظت کی گئی ہے۔ جس طریقے سے قرآن عقلوں کو عاجز کر دیتی ہے، کوئی اور آسمانی کتاب اس طرح عقلوں کو عاجز نہیں کرتی۔ اور ایک معجزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آپ کی معراج ہے، جو شب اسراء کہی جاتی ہے، یعنی جو نائٹ جرنی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ یہ ایسے معجزے ہیں جو اور انبیاء کو نہیں ملے۔ ہندوستان میں، ہمارے انڈین مسلم کلچر میں، I think in mid 19th century there was a debate کہ جس میں یہ کہا گیا کہ اللہ چاہے تو وہ جو بھی چاہے وہ کر سکتا ہے۔ اور اس میں وہ جو لکھنے والے تھے، ظاہر ہے کہ جس وقت خطیب کے ہاتھ میں قلم ہوتا ہے تو وہ تو پھر زمین و آسمان کے قلابے انہوں نے ملائے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا جی اللہ چاہے تو محمد جیسے کروڑوں محمد پیدا کر دے۔ استغفر اللہ، معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ اس طرح کی لغزشوں سے ہر انسان کو، ہر عالم کو محفوظ رکھے۔ انہوں نے کہا جی اللہ چاہے تو محمد جیسے کروڑوں محمد پیدا کر دے۔ تو اس وقت بطل حریت امام اہل ہند حضرت علامہ فضل حق خیر آبادی رحمہ اللہ، آپ حیات تھے، اور آپ نے اس پہ ایک رسالہ رقم کیا، جس رسالے کا نام آپ نے امتناع النذیر رکھا۔ یہ ایک منطقی قضیہ آپ نے پیش فرمایا، جس میں آپ نے کہا کہ اس کا میں خلاصہ یا مفہوم اپنے لفظوں میں آسان کر کے اس کو پیش کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کی نظیر نہیں ہوتی، یعنی جن کا پریسیڈنٹ نہیں ہوتا، جن کی مثل نہیں ہوتی، جن کی کوئی ایگزامپل یا سملیرٹی نہیں ہوتی، اور اس جیسی کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ اور اگر آپ سوچتے ہیں کہ ویسا ہو سکتا ہے، یا آپ خدا کی قدرت کی آڑ میں چھپ کے اپنے بغض رسول کا اظہار کر رہے ہیں، تو خدا کی قدرت کی آڑ میں چھپنے کی ضرورت نہیں ہے۔ خدا کی قدرت کے اوپر یہ بہتان لگانے کے مترادف ہے۔ یہ کہنا کہ خدا چاہے تو کروڑوں محمد پیدا کر دے، بھائی یہ تو بالکل ایسے سوال ہیں جیسے یہ ملحدین نہیں کرتے سوال، جو الہاد
پہ یقین رکھتے ہیں، یعنی خدا، رسول، پیغمبر، وحی، قیامت، آسمانی کتاب، فرشتے، صحیفے، کسی چیز کو نہیں مانتے، وہ ملحد اس طرح کے سوال کرتے ہیں کہ اگر خدا چاہے تو ایسا پتھر بنا سکتا ہے جسے وہ خود نہ اٹھا سکے؟ اگر خدا چاہے تو اپنے جیسا دوسرا خدا بنا سکتا ہے؟ تو یعنی علامہ فضل حق خیر آبادی کا موقف یہ تھا، اس کو میں سادہ مفہوم عرض کر رہا ہوں، کہ یہ سوالات جو ہوتے ہیں یہ علم سے پیدا نہیں ہوتے، یہ جہالت سے پیدا ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح یہ سوال کرنا، یہ خدا کی قدرت پہ اس طرح کا گمان کرنا کہ وہ چاہے تو اپنے جیسا ایک اور خدا بنا سکتا ہے، یہ علم کی وجہ سے نہیں ہے، یہ خدا کی قدرت کی تفہیم یا اس کی توحید کی تفہیم کی وجہ سے نہیں ہے، یہ جہالت کی وجہ سے ہے۔ تو یہ کہنا کہ خدا چاہے تو محمد جیسے کروڑوں محمد بنا دے، یہ علم کی وجہ سے نہیں ہے، یہ توحید یا قدرت کی وجہ سے نہیں ہے، یہ جہالت کی وجہ سے ہے۔ کیوں؟ اس پہ پھر علامہ فضل حق خیر آبادی رحمہ اللہ نے بہت سے دلائل قائم کیے کہ جن میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو وصف ہے وہ اتنا یونیک ہے کہ ان جیسا کوئی نہیں ہو سکتا۔ قرآن ایک ہے، کیا کروڑوں قرآن پیدا ہوں گے؟ یعنی کروڑوں قرآن اتریں گے؟ آخری وحی رسول پہ آئی تو کتنوں پہ آخری وحی آئے گی؟ بھائی کروڑوں پہ آخری وحی آئے گی، کروڑوں دعوے دار ہوں گے مجھ پہ آخری وحی آئی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی آخر الزماں ہے، خاتم النبیین ہے، کیا کروڑوں خاتم النبیین ہوں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہے، کیا کروڑوں رحمت للعالمین ہوں گے؟ تو خدا کی قدرت پہ اس طرح کا جو سوال ہے وہ ممکن ہونے کا نہیں اٹھایا جا سکتا۔ یہی یہاں اس طرح کے مسائل میں ضرورت پیش آتی ہے اس منہج کی جو کلام میں ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ کا یا ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو منہج ہے کہ آپ امکان پہ یا امتناع پہ کس طرح کا سوال اٹھا سکتے ہیں، اور کس طرح کا سوال علم کو ریپرزینٹ کرے گا اور کس طرح کا سوال اگنورنس کو ریپرزینٹ کرے گا۔ تو عرض یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی نظیر نہیں ہے۔ اب خدا کی قدرت کی آڑ میں چھپ کے یہ کہنا، او جی آپ کہتے ہیں کہ محمد جیسا کوئی نہیں ہو سکتا تو آپ تو خدا کی قدرت کا انکار کر رہے ہیں۔ بھائی خدا کی قدرت کے بارے میں بات کرنے کی حدود ہیں، ان حدود سے جب آپ پھلانگتے ہیں نا، چھلانگے لگاتے ہیں، تو اپنے پاؤں ٹخنے توڑتے ہیں ایمان کے۔ وہ خدا کی قدرت کے بارے میں بحث نہیں ہوتی، اندر کے بغض کے بارے میں بحث ہوتی ہے۔ محمد کا کوئی ثانی ہے ہی نہیں، ہو سکتا بھی نہیں۔ یہ پوری امت کا ایک اجتماعی عقیدہ ہے کہ حضور جیسا کوئی نہیں ہے، اور حضور جیسا کوئی ہو سکتا بھی نہیں کہ وہ نبی آخر الزماں ہیں، آخری وحی ان پہ آئی، کتاب ان پہ آئی، اسراء معراج انہیں نصیب ہوئی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ بعض فضیلتیں ایسی ہیں جو دیگر انبیاء میں کسی کو اللہ نے عطا نہیں فرمائی، یہ صرف اور صرف محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فضیلتیں اللہ نے عطا فرمائیں۔ اس میں پریسائزلی صرف ذکر کروں گا امام رازی کی کومنٹری کا۔ امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ جو ہماری سنی ٹریڈیشن کے سب سے بڑے کومنٹیٹر سمجھے جاتے ہیں قرآن کے، انہوں نے اس کے اوپر 5 دلائل قائم کیے۔ یہ جو تیسرے پارے کی پہلی آیت ہے کہ ہم نے بعض کو باقی سب پہ فضیلت عطا فرمائی، وہ فرماتے ہیں کہ اس پہ 5 دلیلیں ہیں۔ پہلی دلیل انہوں نے دی کہ فلما کان رحمۃ لکل العالمین لازم ان یکون افضل من کل العالمین، پس جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنایا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جہانوں میں رحمت کے اعتبار سے حضور کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ تو گروہ انبیاء میں سب سے افضل حضور اپنے منصب رحمت کے ساتھ جلوہ فرما ہے۔ دوسری بات انہوں نے یہ دوسری دلیل دی، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، کلمے کے ساتھ، شہادت کے ساتھ، اذان کے ساتھ اور تشہد میں۔
اور جب کہ دیگر انبیاء میں سے کسی کا ذکر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح اس قدر بلند نہیں کیا جس قدر آسمانوں میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر بلند کیا، اور کسی اور نبی کے لیے اللہ نے اتنے زور دے کے اصرار دے کے نہیں فرمایا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے فرشتے ہمہ وقت اس نبی پر درود بھیجتے رہتے ہیں۔ ایمان والو تم بھی نبی پہ درود پڑھا کرو۔ تو یہ ورفعنا لک ذکرک کا ہی وہ ایک آپ کہہ لیں کہ ایک اسی کا دوسرا پہلو ہے کہ حضور کا ذکر آسمانوں میں کتنا بلند ہے، اللہ ذکر کر رہا ہے، فرشتے حضور کا ذکر کر رہے ہیں۔ تیسری دلیل امام راضی نے دی، اس میں انہوں نے کچھ قرآنی آیات، ایک سے زائد قرآنی آیات بتائیں، جس میں انہوں نے کہا کہ انہو تعالی قرن طاعتہ بطاعتہ، اللہ نے اپنے رسول کی اطاعت کو اپنی اطاعت کے ساتھ ملا دیا۔ پیورٹی جو ہم نے تمہیدی گفتگو میں اوپننگ لیکچر میں جسے ہم نے ڈسکس کیا تھا، پیورٹی آف لائف آف پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ اللہ نے حضور کی پیروی کو، حضور کو فالو کرنے کو اپنے فالو کرنے کے ساتھ ملا دیا۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ وبیعتہ ببیعتہ، اور حضور کی بیعت کو اپنی بیعت کے ساتھ ملا دیا۔ جب قرآن میں یہ کہا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی انہوں نے اللہ سے بیعت کی۔ وعزتہ بعزتہ، اور امام راضی کہتے ہیں کہ اللہ نے آپ کی عزت کو اپنی عزت کے ساتھ ملا دیا، جیسا کہ فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ، اور عزت اللہ کے لیے ہے اور اللہ کے رسول کے لیے ہے۔ وَرِضَاهُ بِرِضَائِهِ، اور حضور کی رضا کو اپنی رضا کے ساتھ ملا دیا جب یہ فرمایا وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَن يُرْضُوهُ، اللہ اور اس کے رسول زیادہ حق رکھتے ہیں کہ ان دونوں کی ایک رضا کو حاصل کیا جائے۔ ہم اس پہ پہلے بات کر چکے ہیں تو میں اسے ابھی دوبارہ واضح نہیں کرتا، لیکن آپ پہلی تمہیدی گفتگو میں اس آیت کے متعلق کی بات سن سکتے ہیں۔ وَإِجَابَتَهُ بِإِجَابَتِهِ، حضور کی پکارنے کو اپنے پکارنے کے ساتھ ملا دیا۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، اے ایمان والو اللہ اور رسول کی پکار پر لبیک کہو۔ تو یہ امام راضی نے کہا کہ اتنی باتیں حضور کی اللہ نے اپنی اتنی باتوں کے ساتھ ملا دی ہیں، تو کیا کسی اور کو یہ شرف ملا؟ تو چوتھی دلیل امام راضی نے ایک بڑی خوبصورت دی، اور یہ دلیل دینے میں بائی دا وے امام راضی خود ایک یونیک پوزیشن میں چلے جاتے ہیں کہ امام راضی کی طرح سوچنا بھی ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ جتنی نفاست سے انہوں نے سوچا یہ دلیل دیتے ہوئے، جی چاہتا ہے کہ امام راضی سامنے ہوں اور انسان ان کے نالین چوم لے، ان کے قدم چوم لے۔ ایسی شاندار امام راضی نے دلیل دی ہے چوتھی۔ امام راضی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ حکم دیا کہ یتحدی بکل سورۃ من القرآن، یہ حضور کو حکم تھا کہ آپ قرآن کی ہر سورت کے ساتھ کفار کو اور منکرین اسلام، منکرین نبوت اور منکرین قرآن کو آپ چیلنج کریں۔ تحدی کہتے ہیں چیلنج کرنا، یعنی تحدیات، چیلنجز جو کسی کو چیلنج کیا جاتا ہے۔ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو اس جیسی ایک صورت لے کے آؤ، قرآن کی کسی صورت کی مثل کوئی صورت لے کے آؤ۔ اب قرآن میں سورہ بقرہ بھی ہے، 350 آیات کی صورت، اور قرآن میں سورہ کوثر بھی ہے 3 آیات کی صورت۔ تو امام راضی کہتے ہیں کہ اب 3 آیتوں کے ساتھ پورے عالم کفر کو اللہ نے چیلنج کیا۔ اچھا دیکھیے، یہ ایک کمال کی بات ہے کہ حضور کے زمانے میں مشرک تھے، عیسائی تھے، یہودی تھے، مجوسی تھے، لا مذہب تھے،
ہر طرح کے طبقے کے لوگ عرب کے اندر موجود تھے، حتیٰ کہ دیگر صحائف کو ماننے والے چھوٹے چھوٹے گروہ بھی موجود تھے، آج بھی موجود ہیں۔ وہ جہاں قرآن مجید میں ذکر ہے نا کہ صحف الاولا صحف ابراہیم و موسیٰ، یعنی حضرت ابراہیم کے صحیفے، حضرت موسیٰ کے صحیفے اور ان سے پہلوں کے صحیفے۔ ایون آپ کو عراق میں، سوریہ میں، لبنان میں ایسے لوگ بھی ملیں گے جو ان صحیفوں کو مانتے ہیں، وہ یہودی اور عیسائی ہونے سے بھی پہلے کے ہیں۔ تو یہ ہر طرح کے جو طبقات تھے یہ عالم عرب میں پائے جاتے تھے جن کی زبان عربی تھی۔ اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں چیلنج کر رہے ہیں کہ اگر تم سچے ہو، قرآن کی ایک سورت کی مثل کوئی سورت لے آؤ۔ آج دوستو 1400 برس گزر گئے، عربی کے عالم، فصیح و بلیغ مکہ میں حضور نے یہ چیلنج کیے، مدینہ میں حضور نے یہ چیلنج کیے۔ اتنے بڑے بڑے فصحائے عرب، بلغائے عرب، شعرائے عرب جن کی شاعری سے جنگیں بھڑکتی تھیں، قرآن کی 3 آیتوں کی مثل وہ 3 آیتیں نہ لا سکے، ایک سورت کی مثل ایک سورت نہ لا سکے، سورہ کوثر کا جواب نہ لا سکے۔ آج تک اتنی بڑی عرب دنیا پڑی ہے غیر مسلم، کسی نے آج تک یہ دعویٰ نہیں کیا کہ جو میں یہ لے کے آیا ہوں یہ قرآن کے فلاں بات کا جواب ہے۔ اگر یہ انسان کی کتاب ہوتی تو لے آتے نا جواب، لیکن جواب نہ لا سکے۔ اس لیے اب امام راضی نے یہاں استدلال کیا، اور کیا خوبصورت استدلال کیا کہ 3 آیتوں سے اللہ نے پورے عالم کفر کو چیلنج کر دیا، اور آج تک صدیاں گزرنے کے بعد بھی یہ چیلنج اپنی جگہ پہ قائم ہے۔ اور کافر ایسے مبہوت ہیں، ایسے بکھلائے ہوئے ہیں جیسے نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے بکھلا گیا تھا۔ تو امام راضی کہتے ہیں کہ قرآن میں 6000 سے کچھ زائد آئے تھے۔ وَلَمَّا كَانَ كُلُّ الْقُرْآنِ 6,000 آیَةٍ وَكَذَا آیَةٍ، تقریباً 6000 سے زائد آیتیں قرآن میں ہیں۔ تو اس لیے امام راضی فرماتے ہیں کہ اگر 3 آیتوں سے چیلنج ہوا ہے نا، 3 آیتوں سے، اب بات سنیے، 3 آیتوں سے چیلنج ہوا ہے، ایک سورت کی مثل سورت لاؤ، سب سے چھوٹی سورت سورہ کوثر، اس کی 3 آیتیں، تو 3 آیتوں سے چیلنج ہوا، 6000 سے زائد کچھ آیتیں ہیں۔ اب 3 کو 2 سے ضرب دیں تو 6000 کو تقسیم کریں اگر 3 کے اوپر تو 2000 سے کچھ زائد بنتا ہے۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اب یہ چیلنج جو ہے نا، قرآن کا یہ معجزہ کہ قرآن کے چیلنج کا کوئی جواب نہیں آ سکا، قرآن کی 3 آیتوں کا جواب نہیں آ سکا، امام راضی کہتے ہیں 6000 سے زائد کچھ آیتیں ہیں، اس قرآن کا اتنا بڑا معجزہ ہے جن کا جواب نہیں آ سکا۔ ویسے تو 3 کا جواب نہیں آ سکا، تو وہ 3 آیتیں معجزہ ہیں۔ 6000 آیات کو اگر 3 کے ساتھ تقسیم کیا جائے تو 2000 آیات بنتی ہیں۔ تو امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ 2000 سے زائد معجزات بنتے ہیں قرآن کے اپنے اندر۔ کیسی نفیس بات ہے۔ اور کہا کہ کوئی اور کتاب ایسی ہے کسی نبی کے اوپر نازل ہوئی جس ایک کتاب کے اندر 2000 سے زائد زندہ معجزے صرف آیتوں کی تعداد کے اعتبار سے موجود۔ یہ شرف ہے قرآن کے معجزے کا، اور 2000 سے زائد معجزات صرف قرآن کے اندر ہیں، اس کی آیتوں کی تعداد کے اعتبار سے۔ جو باقی معجزات ہیں اس میں علوم کے، حقانیت کے، سچائی کے، وہ الگ ہیں۔ تو اس لیے آپ نے کہا امام راضی نے کہ پس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان بے شمار آیات کے ذریعے تشریف اور تکریم بدرجہ اولا ثابت ہوتی ہے، اور کہا کہ سب سے بڑا معجزہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ یہ قرآن ہی ہے۔ یہ 5ویں دلیل امام راضی نے دی کہ من جملہ، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تمام انبیاء کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے درجات کے اعتبار سے بھی برتر کیا۔ جیسے کوئی نبی ذو قبلتین نہیں ہوا، پچھلے درس میں ہم نے ڈسکس کیا، واحد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو ذو قبلتین نبی تھے، 2 قبلوں کی طرف رخ کر کے نماز پڑھائی۔
تو اس طرح کئی صفات ایسی ہیں جن میں رسول یونیک ہیں رسولوں میں. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشرف الانبیاء ہیں، افضل الانبیاء ہیں. آپ کا درجہ ہر انسان سے، ہر فرشتے سے، ہر ایک سے بلند و برتر ہے. اور اس لیے جو کرکس ہے اس پورے مسلم کریڈ کا، اس فیتھ کا، وہ یہ ہے بعد از خدا بزرگ توئی. قصہ مختصر، اللہ کے بعد آپ ہیں. اب اس میں ایک جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے عقیدے میں، یہ جاننا، یہ ماننا اور اس پہ صدق کے دل سے، سچائی سے قائم رہنا. یہ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے ضروری اور سب سے اہم بات ہے. مگر آج آپ کو بے شمار لوگ بڑی ایک اپولوجیٹک سوچ دیتے ہوئے ملیں گے اور وہ دعویٰ کیا کرتے ہیں، جی وی آر پروگریسو مسلم اسکالرس. یار یہ پروگریسو مسلم اسکالر یہ آپ کو سکھا رہا ہے آپ اپولوجیٹک ہو جائیں؟ یہ کون سی پروگریشن ہے؟ They are not progressive Muslim scholars. They are passive Muslim scholars. They are just cutting the throat of that scholarship which we produced in last 1300 years. یہ بنیاد ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات. تو دین کیا ہے؟ وہ مصطفیٰ برساں اقبال، کیا بات ہے اقبال کی. وہ مصطفیٰ برساں خیش را کے دین ہم حضور تک پہنچو کہ کل دین حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہے. اگر بہو نہ رسیدی تمام بولہبی، اگر حضور تک نہیں پہنچے پھر سب بولہبی ہے، چاہے پروگریسو بن جاؤ، چاہے نیو موٹزلائٹس بن جاؤ، چاہے جو مرضی بن جاؤ. تو اس لیے ہمارے اکثر جو سیرت طیبہ پہ کام کرنے والے سیرت نگار ہیں سو کالڈ، وہ یہ اس باب کو بھول جاتے ہیں، لوگوں کو بتانا اور یاد کرانا. اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ روحانی اعجاز ہے. اور جہاں تک تعلق ہے معجزات پہ، میں اس پہ ایک آخری چھوٹی سی عرض کرتا ہوں، پھر آگے چلتے ہیں اگلے حصے میں. وہ یہ ہے کہ یہ بھی ایک اپولوجیٹک اپروچ ہے بڑی، کہ جی ویسٹ کے ساتھ ہم ڈائیلاگ کرتے ہیں. یہ بھی ایک اپولوجیٹک اپروچ ہے اور ٹریڈیشنل جو اسلامک اسکالرشپ ہے اس کے ساتھ یہ بالکل میچ نہیں کرتی، اور نہ قرآن کی تعلیمات کے ساتھ یہ میچ کرتی ہے. کہ جی نبی کے تو معجزات نہیں تھے، بس سب سے بڑا معجزہ قرآن ہے. بھائی کیوں نہیں تھے نبی کے معجزات؟ پتہ ہے آپ کو کسی چیز کا؟ جی سب سے بڑا معجزہ قرآن ہے، اس میں کوئی شک ہے کہ قرآن سب سے بڑا معجزہ ہے؟ میں نے ابھی عرض کیا کہ آپ ایک معجزہ کہتے ہیں، قرآن میں 2000 سے زیادہ معجزے ہیں. وہ تو صرف آیتوں کی تعداد کے نمبر سے پڑھے ہیں 2000 سے زیادہ معجزے، باقی تو باتیں بعد کی ہیں. میں کوئی شک نہیں قرآن بہت بڑا معجزہ ہے، مگر اور معجزات بھی ہیں. اچھا میری اس پہ ایک نو مولود سیرت نگار سے بات ہوئی، تو انہوں نے مجھے کہا جی بات یہ ہے کہ جب ہم ویسٹرن اسکالرشپ سے ڈائیلاگ کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی ہم تو سائنس کو مانتے ہیں اور ہم جو ہیں وہ پرافٹ کے جو آپ میریکلز کہتے ہیں وی ڈونٹ بلیو ان میریکلز. تو میں نے کہا جی کہ آپ نے میریکلز پہ کتنی تحقیق کی ہے؟ کہتے ہیں ہاں نہیں مجھے تو پھر اس پہ تحقیق کی ضرورت نہیں ہے، جب وہ اس کو مانتے نہیں ہیں تو ان سے اس پہ بات کیا کرنی. میں نے کہا جی آپ نے جن سے بات کی ہے سیرت کے حوالے سے تو ان کا ریلیجیس بیک گراؤنڈ کیا تھا؟ کہا جی کرسچن تھا. وہ ایک ڈینومینیشن کا نام لیا انہوں نے. میں نے کہا کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ وہ تو سارا جو ریلیجن ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتا ہے، خدا کا بیٹا ثابت کرتے ہیں، یہ ماننے میں انہیں آر نہیں ہے، اور محمد رسول اللہ کا معجزہ ماننے میں انہیں آر ہوتی ہے. تو آپ کو لگتا ہے ریشنل کی بات کریکٹ ہے؟ یار اس سے مطلب ایک بندے کو، عورت کے پیٹ سے پیدا ہونے والے ایک شخص کو، حضرت مریم سلام اللہ علیہ کے مبارک بطن سے پیدا ہونے والے ایک انسان کو وہ خدا کا بیٹا مان رہے ہیں اور رسول اللہ کے ہاتھ سے معجزہ نہیں مانیں گے. یعنی اس سے بڑی کوئی ہپوکریسی ہوگی؟
اس سے بڑے کوئی ڈبل سٹینڈرڈ کی منافقت کی کوئی مثال ہوگی کہ ایک شخص کو ماننے پہ آؤ تو خدا کا بیٹا مان لو اور نہ ماننے پہ آؤ تو اس کا ایک معجزہ بھی نہ مانو؟ میں نے کہا یہ ہپوکریسی ہے، اسے ایکسپوز کرنے کی ضرورت ہے، اس پہ اپالوجیٹک ہونے کی نہیں ضرورت۔ اور ویسے بھی اگر آپ تھوڑا سا بھی ویسٹرن یا کرسچن بلیف کو اگر آپ پڑھتے ہیں تو وہ تو عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے تو موسیٰ علیہ السلام کے معجزے، اور یہ تو ان سے تو ان کی کتابیں بھری پڑی ہیں۔ یعنی آپ صرف بائبل کو پڑھ لیں، اس میں اتنے معجزے ہیں ان کے انبیاء کے، یعنی باقی انبیاء کے معجزے حق ہو سکتے ہیں، محمد رسول اللہ کے معجزہ حق نہیں ہو سکتا۔ اور یہ تو انبیاء کے معجزے ہیں جو ان کی ان کتابوں میں ہیں، یعنی وہ جو ہولی اسکرپچرز ہیں، جوش ہوں یا کرسچن ہوں۔ بعد کی جو لیٹر سینٹ ٹریڈیشنز ہیں ان کی، ان کے اندر آپ دیکھ لیں جس طریقے سے مڈل ایسٹ میں جو ان کے فیمس سینٹ ہیں چاربل مخلوف، ان کی اتنی کرامتیں مشہور ہیں among the Christians and even among the Muslims as well۔ جو انگلینڈ میں کنٹربری میں جن کو قتل کیا گیا تھا آئی تھنک 13th سینچری میں، تھامس بیکٹ، سینٹ تھامس بیکٹ۔ اسی طرح فرانس کے اندر برنات ساؤبرس ہوں یا تریز آف لیزیو ہوں، یہ سارے وہ لوگ ہیں جن کی اتنی کرامتیں ان کی سوسائٹی کے اندر، ان کے معاشرے کے اندر مشہور ہیں۔ آپ پیرس میں چلے جائیں، فرانس کے کسی اور نواحی علاقے میں چلے جائیں، آپ کسی سے اس بارے میں تھوڑی بہت بات کریں اور وہ اگر کرسچن بلیف کو مانتا ہے وہ آپ کے ساتھ یہ چیزیں شیئر کریں گے، بتائیں گے آپ کو کہ یہ تھا۔ اب انگلش سوسائٹی اتنی ریلیجیس رہ نہیں گئی ہوئی، بٹ اگر آپ کسی ریلیجیس انگلش مین سے یا انگلش لیڈی سے ملیں اور ان سے آپ سینٹ تھامس بیکٹ کے بارے میں بات کریں تو وہ آپ کو فرفر بتائیں گے کہ ان کا یہ میریکل ہے، ان کی یہ چیز یونیک ہے، ان کی وہ چیز یونیک ہے۔ یعنی وہ اپنے سینٹس کے لیے یہ باتیں مانیں گے لیکن محمد رسول اللہ کے لیے نہیں مانیں گے۔ تو یہ بات لاجک کی نہیں ہے، بات ریشنالٹی کی نہیں ہے، بات سائنٹیفک ہونے اور میریکلز کو ماننے نہ ماننے کی نہیں، بات منافقت کی ہے، ان کے ڈبل سٹینڈرڈز کی ہے۔ وہ جو ہیٹرڈ ہے نا، جو ٹریول کرتی ہوئی آ رہی ہے سنس فرام دی بگننگ، اور پھر اس کا جو پیک آیا ہے صلیبی جنگوں میں ان کی بدترین شکست کے بعد، جو انہوں نے اندر کا زہر اگلا ہے پھر اس کے بعد، یہ تو چیزیں انسان دیکھ کے حیران رہ جاتا ہے۔ خاص طور پہ اگر آپ تھوڑا سا سرچ کریں اسلاموفوبیا کو اور اس کے روٹس کو، آپ کو اندازہ ہوگا کہ اسلاموفوبیا جو ہے یہ صرف 9/11 یا یہ کولڈ وار یا یہ ان موومنٹس میں نہیں ڈھکا ہوا، یہ اس کے روٹس بہت پیچھے جاتے ہیں اور بہت ڈیپ روٹڈ ہے، بہت زیادہ ڈیپ روٹڈ ہے۔ تو بہرحال اس پہلی آیت مبارکہ سے خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض کو بعض پہ فضیلت دی، بعض کے ساتھ کلام کیا۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم، ان کی اللہ نے روح القدس کے ساتھ مدد کی اور ان کو روشن نشانیاں دیں، اور ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو درجات کے اعتبار سے اللہ نے تمام انبیاء کے اوپر فضیلت عطا فرمائی۔ تیسرے پارے میں آگے ایک چیز ہے جو قابل غور ہے، یہ ورس نمبر 259 میں ہے سورہ البقرہ کی۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کے واقعے کو بیان کیا ہے کہ او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها، کہ اس شخص کو نہیں دیکھا جو ایک بستی پر گزرا جو اپنی چھتوں پر گری پڑی تھی، اس نے کہا کہ اللہ اس کی موت کے بعد اسے کیسے دوبارہ زندہ فرمائے گا۔ تو پھر آگے سارا واقعہ چلتا ہے۔ یہ خالص وہ واقعہ تھا جو اسرائیلی روایات کے اندر موجود تھا، اور جتنے بنی اسرائیل تھے، جتنے عرب تھے،
باقی فیتھ کے لوگ بھی جتنے تھے وہ سب یہ بات جانتے تھے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ امی ہیں. یعنی امی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کی فارمل ایجوکیشن جس نے حاصل نہ کی ہو اور جس نے کتابیں نہ پڑھی ہوں اور جس نے باقاعدہ جو علم حاصل کرنے کا اس زمانے کا دستور تھا وہ جس نے حاصل نہ کیا ہو. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مذہبی اسکرپچرز جو تھے، جو ہولی اسکرپچرز تھے ڈفرینٹ ریلیجنز کے، وہ نہیں پڑھے تھے. مگر قرآن جب ان واقعات کو بیان کرتا قرآن مجید تو یہ بذات خود ایک معجزہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہ آپ کی کتاب ان واقعات کو بیان کرتی، حضور ان واقعات کو بیان کرتے جو بظاہر آپ نہیں جانتے تھے. بظاہر وہ ان کے ہولی اسکرپچرز میں تھے، حتیٰ کہ ان کے صرف پریسٹس اور ان کے ریبائز صرف وہ ان واقعات کو جانتے تھے. عام ان کے لوگ بھی جو تھے وہ بہت زیادہ ان واقعات کو نہیں جانتے تھے. تو یہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا تو وہ انگشت بدن نہ رہ گئے کہ یہ واقعہ تو ہم میں سے بھی صرف چند لوگ جانتے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے کیسے جانتے ہیں. اس پہ امام علاء الدین الخازن البغدادی رحمہ اللہ نے اپنی کومنٹری میں جو تفسیر خازن کے نام سے مشہور ہے اس میں آپ نے یہ فرمایا ہے کہ وہ فی هذه القصۃ دلالۃ عظیمۃ بنبوۃ نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس واقعے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر زبردست دلیل موجود ہے. لأنہ اخبر الیہود بما یجدونہ فی کتبہم، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کو ان باتوں کی خبر دی جو وہ اپنی کتابوں میں پاتے تھے. وَيَعْرِفُونَهُ وَهُوَ أُمِّيٌّ لَمْ يَقْرَأَ الْكُتُبَ الْقَدِيمَةَ، اور جنہیں وہ پہچانتے تھے حالانکہ آپ امی تھے اور آپ نے کتابیں نہیں پڑھی تھی. وہ لوگ حضور کو پہچانتے تھے کہ آپ امی ہیں، آپ نے کتابیں نہیں پڑھی، مگر یہ واقعات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے بیان فرما رہے ہیں. تو حقانیت قرآن اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو صداقت ہے یہ اس بات کا یہ گواہ ہو گئی ہیں چیزیں. اور اس لیے جو عرب کرسچینٹی تھی اس میں بہت بڑی تعداد میں لوگ دھڑا دھڑ مسلمان ہوئے، عراق میں، سیریا میں، لبنان میں، اور جہاں جہاں موجود تھے، جہاں جہاں موجود تھے وہ اسلام لے. کیوں کہ قرآن ان کے لیے ایک معجزہ تھا. آگے ہم انشاءاللہ سورہ مریم میں حبشہ کے حوالے سے بات کریں گے اور دیگر باتیں اس میں درمیان میں اور بھی آئیں گی کہ کیسے ان کے بڑے بڑے علماء نے، حتیٰ کہ ان کے بادشاہوں نے اس بات کا اعتراف اور اقرار کیا کہ یہ کتاب سچ ہے اور عجیب ہے. یعنی عجیب مینز کہ اٹس بیونڈ امیجنیشن، کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے ایک امی شخص اس طرح کی باتیں کرے جس نے ہمارے اسکرپچرز نہیں پڑھے، جو ہمارے ریبائز پریسٹ کے ساتھ نہیں بیٹھا، جس نے یہ واقعات نہیں سنے، وہ انہیں کیسے جانتا ہے. تو اس لیے جو بہت بڑی تعداد عرب کرسچنز کی تھی وہ حلقہ بگوش اسلام ہوئی اس طرح کے معجزات سن کے، جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا، جیسے حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات بیان ہوئے، جیسے حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا، جیسے دیگر انبیاء کے واقعات حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیے. تو یہ حیران کن تھا ان کے لیے. آگے آئیں، تیسرا پارہ سورہ بقرہ ورس 274. یہ آیت مبارکہ جو ہے یہ بنیادی طور پہ میں نے اس لیے سلیکٹ کی یہاں پیش کرنے کے لیے کہ یہ تھوڑی سی ایک موٹیویشن ہمیں ملے کہ جو بھی بندہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں ڈھل جاتا ہے، حضور کے اسوہ شریف کو اختیار کر لیتا ہے، وہ ہر وقت اللہ کے مد نظر رہتا ہے، مقبولیت کے ساتھ. اللہ کے مد نظر مقبولیت کے ساتھ رہتا ہے اور اللہ اس کی ہر ادا سے محبت کرتا ہے، حتیٰ کہ اس کی اداؤں کو اللہ قرآن میں سند عطا فرما دیتا ہے. جو بندہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو محبت سے اختیار کرتا ہے.
اور یہ آیت قرآن میں الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں باللیل والنہار، رات اور دن، سرن چھپا کے، علانیہ اعلانیہ طور پہ، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، مگر ان لوگوں پہ نہ تو کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے۔ یہ قرآن کی آیت ہے، اور اس آیت کی تفسیر میں حضرت قاضی شوکانی رحمہ اللہ نے تفسیر فتح القدیر میں اسے متعدد محدثین سے انہوں نے نقل کیا کہ نزلت فی علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، کہ یہ آیت جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نازل ہوئی۔ کیوں؟ کہ کانت لہو اربعۃ دراہم، حضرت علی کے پاس 4 درہم تھے۔ اب 4 درہم ہے حضرت علی کے پاس، ایک درہم حضرت علی نے رات کو صدقہ کیا، دوسرا درہم دن میں صدقہ کیا۔ اچھا، ایک درہم آپ نے چھپا کے کسی کو دیا کہ کسی کو پتہ نہ چلے، اور جو چوتھا درہم تھا وہ آپ نے اعلانیہ دیا جسے سب دیکھ رہے تھے۔ ایک درہم رات کو دیا، ایک دن کو دیا، ایک چھپا کے دیا، ایک ظاہراً دیا۔ قاضی شوکانی علیہ رحمہ اسے بیان کرتے ہیں متعدد محدثین کے حوالے سے، اور اس پہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ بے شک وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں رات اور دن، چھپا کے اور ظاہر کر کے، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے۔ تو اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقبولیت کے ساتھ اللہ کے مد نظر ہیں، اللہ حضرت علی کی اداؤں کو دیکھ رہا ہے۔ تو اس لیے جو لوگ اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ڈھل جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات کو اتنا بلند کر دیتا ہے کہ اپنی آخری کتاب میں انہیں نشانی بنا دیتا ہے، ان کے کردار کو، ان کے اخلاق کو مسلم کر دیتا ہے۔ کیسی شان ہے کہ قرآن علی کی توصیف بیان کرتا ہے ان الفاظ کے ساتھ۔ آگے آئیے، سورہ بقرہ کی جو آخری 2 آیات ہیں ان کے بارے میں، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، ایک یہ آیت مبارک، اور دوسری جو آیت ہے آخری، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت۔ اس کے بعد آگے وہ دعا ہے مشہور جو ہر مسلمان کو مانگتے رہنا چاہیے، بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان 2 آیات کے بارے میں یہ خواہش رکھتے تھے کہ ہر مسلمان رات کو سونے سے پہلے ان کی تلاوت کرے، اور ہر مسلمان گھر میں یہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھی جائیں، جس میں ایک یہ دعا بھی شامل ہے، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اس کے بارے میں ایک بڑی عجیب بات مفسرین کرام نے لکھی ہے، ان میں سے میں جن کا حوالہ عرض کر رہا ہوں وہ ابو اللیث سمرقندی رحمہ اللہ اور امام ابو بکر القرطبی رحمہ اللہ، یہ 2 مقتدر اور جید مفسرین ہیں۔ انہوں نے لکھا ہے کہ وقال بعضهم، بعض لوگوں نے کہا، جمیع القرآن نازل به جبریل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ بعض اہل علم نے کہا ہے کہ سارا قرآن حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ جبریل امین لے کے آئے، الا هذه الآیہ، سوائے اس آیت کے۔ میں بھی ایسے ہی حیران ہوا تھا پہلی بار جب مجھے یہ پتہ چلا کہ سارا قرآن جبریل لے کے آئے ہیں سوائے اس آیت کے۔ ارے پھر یہ آیت کیسے اتری، پھر یہ آیت کیسے آئی؟ اس کے لیے امام سمرقندی نے بھی اور امام قرطبی نے بھی یہ بیان کیا، فَإِنَّ النَّبِيَّ سَمِعَهَا لَيْلَةَ الْمِعْرَاجِ، کہ یہ وہ آیتیں ہیں جنہیں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شب معراج براہ راست اپنے مبارک کانوں سے سماعت فرمایا تھا۔
اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے جس میں کہ مجھے سدرۃ المنتہا کے قریب 3 چیزیں عرش کے خزانوں میں سے دی گئیں۔ ان میں ایک حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 5 وقت کی نماز، یہ مجھے شب معراج سدرۃ المنتہا کے قریب عرش کے خزانوں سے دی گئی، 5 وقت کی نماز۔ اور دوسری معاہدین کی بخشش، اور تیسری چیز حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ مجھے یہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات وہاں دی گئی۔ تو یہ ان کی شان ہے، اور یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وحی کو براہ راست وصول فرمایا، براہ راست وصول فرمایا اس وحی کو۔ آگے آئیے، آل عمران میں بھی اس کے شان نزول کے ساتھ، اس کی بہت سی آیات کے نزول کے ساتھ بہت سی چیزیں وابستہ ہیں، لیکن اختصار بھی مد نظر رکھنا ہے، تو میں مختصراً چلتے ہوئے ورس نمبر 31 پہ آتا ہوں۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں کو فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تم میرے فرما بردار ہو جاؤ، اللہ تمہیں دوست رکھے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تمہارے گناہ بخش دے گا۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اس پہ بہت سے مفسرین نے بہت شاندار اپنی آراء مبارکہ پیش فرمائی ہیں، اور یہ امت کی ان چند مشہور ترین آیات میں سے ہے جو الحمدللہ ہمارے مسلم کلچر میں بچے بچے کو یاد ہوتی ہیں کہ بھائی اگر اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو تو محمد مصطفیٰ کی پیروی کرو، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ جیسے علامہ اقبال فرماتے ہیں، مقام خیش اگر خواہی دری دیر، بحق دل بند و راہ مصطفیٰ رہو۔ اگر دنیا میں اپنا مقام چاہتا ہے تو اللہ سے دل لگا اور محمد کے راستے پہ چل، یہی ذریعہ ہے تیری اس دنیا کے اندر اور آخرت میں کامیابی کا۔ لیکن اس پہ ایک بڑی خوبصورت بات جو سیرت پاک کے تناظر میں ہمیں یاد رکھنی چاہیے، وہ ابن رجب حنبلی نے کہی، جو بہت بڑے حنبلی اسکالر تھے، انہوں نے اپنی تفسیر میں فرمائی ہے، اور یہ ہر مسلمان کو یاد رکھنی چاہیے کہ محبت ہے کیا؟ رسول کی محبت۔ اب محبت کی اقسام ہو گئی ہیں نا، ہم نے اتنے فرقے بنا لیے ہیں، ہر فرقے کی ایک اپنی تعویل محبت ہے، اور میں نے ذاتی طور پہ یہ دیکھا ہے کہ محبت کی کبھی بھی ایسی تعویل جس پہ سب متفق ہو جائیں وہ لانا بڑا مشکل کام ہے، اور خاص طور پہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے باب میں بڑی نزاکت ہے۔ مگر جس ٹائم میں، جس ایرا میں، جس ایج میں ہم رہ رہے ہیں، جس طرح کی ایک گلوبل سوسائٹی میں ہم رہ رہے ہیں، میرے نزدیک جو موسٹ پریکٹیکل اس کی انٹرپریٹیشن دی ہے محبت کی، وہ ابن رجب حنبلی نے دی ہے۔ یہ 795 ہجرہ میں ان کا انتقال ہوا، یعنی آج سے کم و بیش کوئی 750-800 سال پہلے۔ ابن رجب حنبلی نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت 2 درجوں پر ہے۔ ایک درجہ جو ہے وہ فرض ہے، ایک درجہ فرض ہے، اور وہ ایسی محبت ہے جو اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ اللہ کے نبی جو لائے ہیں نا اسے من و عن قبول کر لو، لے تو لال سے کام نہ لو، پک اینڈ چوز سے کام نہ لو۔ اس میں یہ محبت کے وہ فرائض ہیں جو فرض ہے، یعنی یہ چھوڑو گے تو کوئی محبت نہیں، سب دعوے جھوٹے ہیں۔ پہلی بات کیا ہے کہ جو کچھ اللہ کی طرف سے رسول لائے ہیں وہ کتاب میں ہے یا سنت میں ہے، حدیث میں ہے، اسے اسی طرح قبول کر لو۔ اس کے بعد اسے اختیار کرنا ہے نا، جب
وہ اختیار کرنا ہے محبت سے، رضا سے، تعظیم سے اور تسلیم سے، یعنی سبمیشن کے ساتھ، with honor and respect، یعنی تعظیم with honor and respect، اور رضا کے ساتھ، willingly، اور محبت کے ساتھ with affection and love and with your own attraction of your faith and your heart۔ اور اس کے بعد ہدایت کو مکمل طور پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے سوا کہیں اور سے طلب نہ کیا جائے۔ کیوں؟ ہدایت در مصطفیٰ پہ بڑھتی ہے، ہدایت حضور کے دروازے پہ بڑھتی ہے، حضور کے راستے میں بڑھتی ہے۔ جو یہاں سے ہٹ گیا وہ بھٹک گیا۔ اس لیے ہدایت لینے کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کرو۔ اور پھر جو چیز فرض ہے، یعنی یہ ابھی پہلے درجے کی وضاحت ہے، اس میں وہ کہتے ہیں کہ اس میں آپ کی بہترین پیروی کی جائے جو آپ نے اپنے رب کی طرف سے ہمیں پہنچائی ہے۔ من تصدیق ہی فی کل ما اخبر بہ، یعنی ہر خبر میں آپ کی تصدیق کی جائے، جو بشارت رسول نے دی اس کی تصدیق کی جائے۔ رسول نے بشارت دی قیامت ہے، قیامت کی تصدیق کرو۔ رسول نے بشارت دی موت آئے گی، موت کی تصدیق کرو۔ رسول نے بشارت دی موت کے بعد تمہیں قبر میں اتارا جائے گا، اس بات کی تصدیق کرو کہ یہی عین فطری عمل ہے ہمارے لیے مرنے کے بعد۔ اور رسول نے اس بات کی خبر دی کہ قبر میں تمہارے ساتھ کیا ہوگا، اس بات پہ یقین کرو۔ اور رسول نے خبر دی کہ تمہارے اعمال قیامت کے دن تولے جائیں گے، تم سے حساب لیا جائے گا، اس بات پہ یقین کرو، اس بات کی تصدیق کرو۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حق کے بارے میں، سچ کے بارے میں، حلال کے بارے میں، خیر کے بارے میں، نیکی کے بارے میں جتنی خبریں دی ہیں ان کی تصدیق کرو کہ یہ ہوگا جو میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے۔ اور جن واجبات کا آپ نے حکم دیا ان میں حضور کی اطاعت کی جائے، جن چیزوں کو حضور نے حرام کہا اور جن چیزوں سے حضور نے منع کیا ان سے اپنے آپ کو روک لو، حضور کے دین کی مدد کرو، اور جو آپ کی مخالفت کرے اس کے خلاف اپنی استطاعت کے مطابق جد و جہد کرو۔ حضور کی جو مخالفت کرے، حضور کے راستے کی، حضور کے دین کی جو مخالفت کرے، اپنی استطاعت کے مطابق، اپنی کیپیسٹی کے مطابق، اپنے رول کے مطابق، جو تمہارے بس میں ہے، whatever in a best manner, in a best legal way you can do, you should do۔ بس یہ مقدار لازمی ہے، اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا، اس کے بغیر محبت مکمل نہیں ہوتی۔ میرے نزدیک یہ فرسٹ پارٹ موسٹ پریکٹیکل اپروچ ہے ٹورڈز اچیونگ لو آف اللہ سبحانہ و تعالی، جو ابن رجب حنبلی نے اس پہ یہ ڈسکرپشن دی ہے۔ پھر انہوں نے اس کا دوسرا درجہ بتایا کہ وہ ایسی محبت ہے جو آپ کی اچھی پیروی کی متقاضی ہے، اس کی یعنی وہ ڈیمانڈ کرتی ہے۔ کس چیز میں؟ پہلی چیز تھی فرض میں، اب دوسری چیز آ گئی کہ وہ چیزیں جو فرض نہیں ہیں گو کہ، مگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی سنت سے جنہیں متعین کیا، یہ وہ پریکٹیکل چیزیں ہیں جنہیں اپنائے بغیر خدا کی محبت حاصل نہیں کی جا سکتی۔ ان میں اخلاق، آداب، کھانے پینے، لباس، اٹھنے بیٹھنے، بولنے میں، کلام کرنے میں، حسن معاشرت میں، والدین کے ساتھ رویہ رکھنے میں، بچوں کے ساتھ رویہ رکھنے میں، ازواج کے ساتھ رویہ رکھنے میں، ہمسائے کے ساتھ رویہ رکھنے میں، یہ پھر آگے وہ پیروی آ جاتی ہے سنت کی، اپنی لگن اور اپنی محبت کے ساتھ اس کی پیروی کرنا۔ پھر نوافل میں اور نفلی عبادات میں، پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور آپ کی زندگی کو جاننے کا اہتمام کرنا، یہ بھی حضور کی پیروی میں آتا ہے۔ اور پھر وہ مقام آتا ہے جہاں وہ فرماتے ہیں کہ وَاحْتِزَازَ الْقَلْبِ عِنْدَ ذِکْرِهِ، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر آئے گا تمہارے دل جھوم اٹھیں گے۔
تو یہ جو دل جھومتا ہے نا، یہ عمل کے بعد جھومتا ہے، عمل سے پہلے وہ پھر ایک ٹرانس ہے، وہ تو کسی بڑے سنگر کو سن لیں، وہ کوئی فحش لغو بھی گا رہا ہو، سم ٹائم جذبات مشتعل ہو جاتے ہیں اور انسان سمجھتا ہے دل جھوم رہا ہے۔ ایمان والوں کے نزدیک دل جھومنے کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے، جسے قرآن واجلت قلوبہم کہتا ہے۔ یہ واجلت قلوبہم جو ہے نا، اس پہ کسی جگہ بحث کریں گے ہم، یہ بات ہے بس سمجھنے کی کہ یہ وہ کیفیت نہیں ہے جو ایک اچھی سٹوری ٹیلر کوئی سٹوری بتا رہا ہو تو وہ سٹوری سن کے بعض دفعہ طاری ہو جاتی ہے، کوئی ویژولز دیکھ کے بعض دفعہ طاری ہو جاتی ہے، بعض دفعہ کوئی اچھا سنگر سن کے وہ طاری ہو جاتی ہے۔ یہ واجلت قلوبہم یہ وہ بات نہیں ہے، یہ بالکل ایک ڈفرنٹ سٹیٹ ہے، بالکل ایک ڈفرنٹ کیفیت ہے یہ۔ اور یہ جو ہے کہ حضور کا نام آئے دل جھوم جائے، دل میں تاثیر واقع ہو جائے، جیسے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہا جاتا ہے، جیسے امام عبد الرحمن جامی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب حضور کا نام آتا تھا ان کے جسموں پہ کپ کپی طاری ہو جاتی تھی، پنجوں کے بل بیٹھ کے روتے تھے اور زاروں قطار روتے تھے یہ لوگ۔ یہ ہوتا ہے حضور کا ذکر آئے تو دل جھوم جائے، مگر یہ بات کب نصیب ہوتی ہے؟ جب انسان حضور کے دین سے مخلص ہو جاتا ہے، حضور سے لائل ہو، حضور سے لائل ہو جائے، حضور سے سنسیئر ہو جائے، اور اس سنسیئرٹی میں وہ سب کچھ کرتا جائے جو اسے لگتا ہے کہ میرے یہ کرنے سے میرا نبی مجھ سے خوش ہوگا۔ اور دل میں موجود حضور کی محبت، تعظیم اور توقیر کی وجہ سے کثرت الصلاۃ علیہ، حضور پر کثرت سے درود و سلام پڑھے، کثرت سے حضور پہ درود و سلام پڑھے، اور آپ کے کلام کو سننے کی محبت رکھے، اور مخلوق کے کلام پر رسول کے کلام کو ترجیح دے۔ جو پیارا ہوتا ہے نا، اس کی ہر بات ہر ایک سے زیادہ بھلی لگتی ہے، اس نے جو پہنا ہو وہ پہنا ہوا ہر ایک سے بھلا لگتا ہے، اس نے جو کہا ہو اس کا کہا ہوا ہر ایک سے بھلا لگتا ہے۔ تو یہ محبت کی نشانی ہے کہ جو رسول نے کہا وہ باقیوں کے کلام کے اوپر ہمارے دل کو زیادہ عزیز ہوتا ہے۔ اب آئیے سورہ آل عمران تیسرے پارے کی آیت نمبر 61 میں، یہ واقعہ ہے جسے عام طور پہ واقعہ مباہلہ کہا جاتا ہے۔ آپ سب اسے علماء سے سن چکے ہوں گے، جانتے ہوں گے کہ جو مباہلہ ہے یہ وہ موقع تھا جب نجران سے ایک وفد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آیا، عیسائیوں کا، اور اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں حضور سے بحث مباحثہ کیا، اور اس میں ظاہر ہے ان کا موقف جو تھا وہ جو اسلامی موقف ہے، اسلامی موقف کے مطابق تو وہ شرک ہے کہ خدا کا بیٹا نہیں ہو سکتا، خدا کا شریک نہیں ہو سکتا، وہ جو ٹرینٹی کا کانسیپٹ ہے اسلام کے نزدیک تو وہ شرک ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ انہوں نے اس کے اوپر ڈیبیٹ کرنے کی کوشش کی، تو اللہ نے حضور سے فرمایا فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، بس آپ کے پاس علم آ جانے کے بعد، یعنی اللہ کی روشن دلیل آ جانے کے بعد، جو شخص حضرت عیسیٰ کے معاملے میں آپ سے جھگڑے، آپ اسے فرما دیں بھائی میں تم سے جھگڑا نہیں کرتا۔ کیا ہوگا اب؟ ندعو ابناءنا و ابناءکم، جاؤ اپنے بیٹے بلا کے لے آؤ، میں بھی اپنے بیٹے لاتا ہوں، نساءنا و نساءکم، میں بھی اپنی عورتیں لاتا ہوں، تم بھی اپنی عورتیں لاؤ، وانفسنا وانفسکم، میں بھی اپنے انفس لاتا ہوں، اپنی جانوں کو لاتا ہوں، تم بھی اپنی جان لے کے آؤ، ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، اس کے بعد ہم مباہلہ کریں گے، یعنی گڑ گڑا کے اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ ہم میں سے جو سچا ہے وہ رہنے دے اور جو جھوٹا ہے اس پہ لعنت ڈال دے۔ تو آؤ پھر میدان میں مباہلہ کرتے ہیں، گڑ گڑا کے اللہ سے دعا کرتے ہیں، بچے عورتیں ہم سب مل کے، اور جو جھوٹا ہوگا اس پہ خدا کی لعنت پڑ جائے گی، جو سچا ہوگا وہ آج سرخرو ہو جائے گا۔
تو اس میں تھوڑا سا مختلف روایات ہیں. بعض نے کہا ہے کہ یہ 9 ہجری کا واقعہ ہے اور بعض نے کہا کہ یہ 10 ہجری کا واقعہ ہے. زیادہ تر نے کہا ہے کہ یہ 10 ہجری کا واقعہ ہے. جو نجران کے ڈیلیگیشن کو لیڈ کر رہے تھے عبد المسیح ان کا نام تھا اور عاقب ان کا لقب تھا. اس میں مشہور ایک کردار جو ہیں وہ سید ایہم الایہم ہیں اور دوسرے جو ہیں وہ حارثہ ابن علقمہ ہیں اور یہ تقریباً 14 نجران کے معززین تھے اور کل جو ان کی تعداد تھی وہ تقریباً 60 تھی. جب حضور نے فرمایا نا کہ اب میں مباہلہ کروں گا، یہ امام رازی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں یہ اس کی آگے تفصیل دی ہے. جب انہوں نے کہا نا کہ ہم نہیں مانتے تو حضور نے کہا مباہلہ ہوگا. مباہلے کی جب حضور نے دعوت دی تو انہوں نے کہا کہ ہمیں مہلت دیں، ہم غور کرتے ہیں اس پہ کہ ہم نے کرنا ہے یا نہیں کرنا. وہ گئے، آپس میں جب انہوں نے مشورہ کیا تو جو عبد المسیح عاقب تھا اس نے اپنے لوگوں سے کہا، اس نے کہا کہ دیکھو ہم اوپنلی اس کو کنفیس نہیں کرتے لیکن محمد اللہ کے نبی ہیں اور آج تک کسی نے نبی کے ساتھ مباہلہ کیا ہو اور ایسا نہیں ہوا کہ وہ بچ گیا ہو اور ایسا ہوگا بھی نہیں. اس لیے بہتر یہی ہے کہ حضور کے ساتھ مباہلہ نہ کرنا، حضور کے ساتھ مباہلہ نہ کرنا. لہٰذا اگر تم اپنے دین پر ہی اصرار کرو اور اسی پہ قائم رہ جاؤ تو تمہارے لیے یہی بہت ہوگا کہ تم یہاں سے بچ کے نکل جاؤ اور اس شخص سے سلو کر لو اور اس شہر سے اپنے شہر کو لوٹ جاؤ. خیر یہ عبد المسیح عاقب نے یہ گفتگو کی. اتنے میں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ تشریف لے آئے، تیار ہو گئے اور وہ منظر امام راضی نے یوں بیان کیا ہے وَقَانَ قَدْ احْتَضَنَ الْحُسَيْنِ. حضور نے حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو اپنی گود میں اٹھایا ہوا تھا. وَأَخَذَ بِيَدِ الْحَسَنِ اور امام حسن کو حضور نے ہاتھ سے پکڑا ہوا تھا. وَفَاطِمَةُ تَمْشِي خَلْفَهُ اور سیدہ النساء خاتون جنت سلام اللہ علیہا حضور کے پیچھے چل رہی تھیں. وَعَلِيٌّ رضی اللہ عنہ خلفہا اور حضرت علی بھی ان کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب میں دعا کروں تو تم سب آمین کہنا. تو اتنے میں نجران کے ایک پادری نے کہا یا معشر الانصار، اے جماعت نصارہ، انی لأرا وجوہا لو سأل اللہ ان یزیل جبلا من مکانہ لأزالہ بہا. میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں. جب اس نے دیکھا نا امام حسن امام حسین کو مولا علی کو تو اس نے کہا کہ میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں، یہ اللہ سے دعا کریں کہ رب پہاڑی کو یہاں سے ہٹا دے تو خدا پہاڑی کو وہاں سے ہٹا دے گا. فلا تباہلوا فتہلکوا، لہذا مباہلہ نہ کرو، ہلاک ہو جاؤ گے اور قیامت تک روئے زمین پہ تم میں سے کوئی نہیں رہے گا اس مذہب کا ماننے والا. پھر انہوں نے کہا حضور سے کہ ہم آپ سے مباہلہ نہیں کرتے، آپ اپنے دین پہ رہیں، ہم اپنے دین پہ رہیں گے. حضور نے فرمایا کہ اگر تم مباہلے سے انکار کرتے ہو تو پھر اسلام قبول کر لو، تمہارے وہی حقوق ہوں گے جو مسلمانوں کے حقوق ہوتے ہیں. انہوں نے انکار کیا، انہوں نے کہا جی اسلام تو ہم قبول نہیں کریں گے. حضور نے فرمایا پھر جنگ کرو. اسلام قبول، مباہلہ بھی نہیں کرتے، اسلام بھی قبول نہیں کرتے، پھر جنگ کرو. انہوں نے کہا جی آپ سے تو ہم جنگ بھی نہیں کریں گے، ہم آپ سے سلو کرنا چاہتے ہیں اس شرط پہ کہ آپ ہم پہ حملہ نہیں کریں گے، ہمیں ہمارے دین سے نہیں روکیں گے، مگر ہم آپ کو جزیہ ادا کریں گے. تو انہوں نے کہا کہ ہم جزیہ ادا کریں گے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے
اس شرط پہ ان سے سلوکی. اور اس کے آگے حضور نے فرمایا کہ والذی نفسی بیدہ ان الہلاک قد تدلی علی اہل نجران، کہ اہل نجران پہ آج ہلاکت جھک آئی تھی. ولولا عنو لموسخوا قردۃ وخنازیر، اگر آج یہ ہمارے ساتھ مباہلہ کرتے اللہ انہیں بندر اور خنزیر بنا دیتا. وَلَتَّرَمَ عَلَيْهِمُ الْوَادِي نَارًا، اور وادی ان پر آگ بن کر بھڑک اٹھتی. اللہ نجران اور اس کے باشندوں کو جڑ سے اکھاڑ دیتا، حتیٰ کہ ان کے درختوں پہ بیٹھنے والے پرندے بھی نہ بچتے. تو یہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے ان کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا. اب اسی آیت مبارکہ کا ایک یہ بنیادی پہلو یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے، قرآن کی آیت سے، وحی سے انہیں مباہلے کی دعوت دی کہ آؤ پھر آج حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خدا کا بیٹا ہونے یا نہ ہونے یا دیگر مسائل جن کو تم ڈسکس کر رہے ہو، جن پہ ڈیبیٹ کر رہے ہو، جس مشرکانہ عقیدے پہ قائم ہو، آؤ پھر اسے آج بحث کر لیتے ہیں. انہوں نے بحث نہیں کی اور اس وجہ سے یہ لوگ بچ گئے. اس میں ایک دوسرا پہلو بھی ہے، اور وہ دوسرا پہلو جو ہے وہ بڑا کمال کا ہے، اور وہ عام طور پہ لوگ مباہلے کو بیان کرتے ہوئے اسے کنی کتراتے ہیں، اسے بیان نہیں کرتے. اور وہ خانوادہ اہل بیت کی صداقت پہ دلیل ہے. ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کن لوگوں کو میدان میں بلایا جب خدا کا حکم آیا، اللہ کا امر آیا کہ اپنے بیٹوں کو بلاؤ، ہم بھی اپنے بیٹے لائیں گے، اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم بھی اپنی عورتیں لائیں گے. حضور نے کن کو پھر میدان میں نکالا، کن کو لے کے آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم؟ صحیح مسلم کتاب فضائل الصحابہ کی حدیث ہے، صحیح مسلم کتاب فضائل الصحابہ رضی اللہ عنہم. اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ بیان ہے کہ قال امر معاویۃ بن ابی سفیان سعدا، کہ جس وقت حضرت سعد کو امیر بنایا حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، انہوں نے کہا کہ ما منعک ان تسب ابا التراب، کہ اے سعد تمہیں کس چیز نے منع کیا ہے کہ تو علی کو گالی نہیں دیتا؟ کیونکہ وہ ایک دستور تھا اس زمانے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد کہ ممبروں پہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دی جاتی، سب و شتم کیا جاتا آپ پہ اور آپ سے محبت کرنے والوں پہ لعنت کی جاتی برملا. تو یہ بات حضرت معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ عنہما نے حضرت سعد بن ابی وقاص کو کہی کہ ہر کوئی سب و شتم کر رہا ہے علی پہ، ہر کوئی گالیاں دے رہا ہے علی کو، تجھے کس نے روکا ہے، تو کیوں نہیں دیتا؟ اب حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سابقون الاولون میں تھے، یعنی 17 برس عمر تھی ان کی جب انہوں نے اسلام قبول کیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رغبت دلانے پہ. اور غالباً حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 7واں نمبر ہے اسلام قبول کرنے والوں میں. مختلف روایات میں مختلف ہے، لیکن جو بعض نے اسے کیٹیگرائز کرنے میں 7واں نمبر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان کیا. بہرحال اس میں مختلف روایات ہیں. سابقون الاولون میں اگر 10ویں بھی لگائیے تو بھی، اور 10 میں تو وہ ہیں ویسے بھی جن 10 کو زندگی میں جنت کا مجدہ ملا، ان میں ایک حضرت سعد بن ابی وقاص ہیں.
اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سگی پھوپھی حضرت حمزہ بن عبد المطلب حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا حضرت حمزہ کی والدہ ہیں. حضرت سعد کی سگی پھوپھی یعنی ایک رشتے میں حضور کے چچا کی ماں ہوئی، حضور کی دادی لگی، اور وہ بنی زہرہ سے تھیں. حضرت سعد جو تھے یہ بنی زہرہ سے تھے، جو حضور نبی کریم علیہ السلام کا اپنا نانحال بنتا ہے. حضرت سعد کا خاندان تو قریبی ایک قرابت بھی ہے، رشتہ داری بھی ہے. اور یہ وہ سعد ہیں جن پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعد تیر چلا تجھ پہ میرے ماں باپ قربان. تو ایک ایسی دعا ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد کو دی. اس سعد کے سامنے جب علی کا معاملہ آیا تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے. یہ اس روایت کے مطابق جو صحیح مسلم کتاب فضائل صحابہ میں ہے، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت علی کو نبی پاک علیہ السلام نے 3 رتبے ایسے دیے. 3 چیزیں حضرت علی کے فضائل میں ایسی ہیں، میرے پاس ان میں سے ایک بھی ہو نا مجھے اونٹوں کے سرخ ریوڑ سے زیادہ پسند ہو، سرخ اونٹوں کے ریوڑ سے زیادہ پسند ہو مجھے، ان میں سے ایک چیز بھی ہو. جیسے آج کل عرب میں سفید اونٹ کو زیادہ ویلیو دی جاتی ہے، اس زمانے کی روایات میں زیادہ لوگ وہ سرخ اونٹ کو ویلیو کرتے ہیں. اور ظاہر عرب کی اس وقت کی سب سے بڑی شاندار سواری اونٹ ہوا کرتے تھے، اور مہنگے اونٹ جو ہیں وہ ریڈ کیملز ہوتے تھے. حضرت سعد نے کہا مجھے سرخ اونٹوں کے ریوڑ سے زیادہ پیاری ہوتی ایک بات بھی اگر میرے پاس ایسی ہوتی جو علی کے پاس ہے. یہاں حضرت سعد نے پہلی چیز جو بیان کی وہ انہوں نے فرمایا کہ ایک یہ کہ ایک مرتبہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو جنگ پہ جاتے ہوئے ساتھ نہیں لے گئے، مدینہ میں چھوڑا. حضرت علی نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے بچوں اور عورتوں میں چھوڑ کے جا رہے ہیں. تو میرے آقا نے فرمایا اما تردا ان تکون منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبوت بعدی. اے علی کیا تو راضی نہیں اس بات پہ کہ میرے لیے تو وہ مقام رکھتا ہے جو حضرت موسیٰ کے لیے حضرت ہارون علیہ السلام رکھتے تھے، مگر یہ کہ میرے بعد نبوت نہیں ہے. دوسرا حضرت سعد بیان کرتے ہیں کہ غزوہ خیبر کے موقع پہ یہ دربار معاویہ رضی اللہ عنہ میں حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے یہ روایت پڑھی، اور انہوں نے کہا کہ جب خیبر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے جو شان دی کہ ہم سب دیکھ رہے تھے کہ حضور کہتے ہیں کہ کل میں جھنڈا اسے دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے راضی ہے، اور اللہ اور اس کے رسول اس سے راضی ہے، اس کے ہاتھ میں خیبر کی فتح کا جھنڈا دیا جائے گا. تو کہتے ہیں ہم سارے وہاں موجود تھے، ہر ایک دیکھ رہا تھا، ہر ایک ترس رہا تھا کہ آج یہ جھنڈا خیبر کا جو ہے یہ فتح کا کس کے ہاتھ میں جاتا ہے، اسے بشارت ہوگی کہ اللہ اور اس کے رسول اس سے راضی ہیں. تو فرمایا حضور نے حضرت علی کو بلایا، حالانکہ حضرت علی کی آنکھ میں تکلیف تھی. حضور نے لعاب شریف لگایا اور حضرت علی کو شفا ہوئی، اور خیبر کا پرچم حضرت علی کے ہاتھ میں دیا گیا. تیسری بات حضرت سعد فرماتے ہیں وَلَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ. اور آگے تک آیت پڑھی حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے کہ جب یہ آیت مباہلہ آئی نجران کے عیسائیوں سے، جب مباہلے کی باری آئی تو اس وقت کیا ہوا، دعا رسول اللہ علی و فاطمہ و حسن و حسین. اس وقت حضور علیہ السلام نے حضرت علی کو بلایا، اپنی دختر پاک، اپنے جگر کے ٹکڑے سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت خاتون قیامت سلام اللہ علیہ کو بلایا، حضرت حسن کو بلایا، حضرت حسین کو بلایا. فقالا اللہم ہؤلاء اہلی. نبی نے کہا اے میرے اللہ یہ میرے اہل ہیں جنہیں میں لے کے تیرے پاس آ گیا ہوں، یہ میرے گھر والے ہیں، یہ میرے اہل بیت ہیں جنہیں میں لے کے تیرے پاس آ گیا ہوں. اب یہ کتنے ہو گئے؟ رسول ایک، حضرت علی، حضرت سیدہ پاک، حضرت حسن، حضرت حسین، یہ 5 ہو گئے.
یہ گلدستہ جو یہاں جمع ہوا ہے یہ کس کام کے لیے جمع ہوا؟ کس کی حقانیت کی دلیل پہ؟ کسی دنیاوی فیصلے کے لیے نہیں، رب کی توحید کے فیصلے کے لیے کہ وہ وحدہ لا شریک ہے، لم یلد ولم یولد کے لیے یہ جمع ہوئے۔ تو حضور کے یہ اہل بیت، یعنی یہ جو 5 تن تھے، یہ خدا کی توحید کی دلیل بن کے وہاں پہ اس میدان میں آئے۔ ابنا انا و ابناکم، ہمارے بچے اور تمہارے بچے، ہماری عورتیں اور تمہاری عورتیں، ہماری جانیں اور تمہاری جانیں۔ یہ جب بہت یا انتشار افتراق پڑ گیا نا، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں رہتے تھے، تو ایک منافق نے حضرت امام حسن سے کہا کہ اے حسن، آپ تو رسول کے نواسے ہیں، مگر یہاں لوگوں میں نے ایک روش دیکھی ہے کہ لوگ تمہیں ابن رسول کہتے ہیں، تو تم رسول کے بیٹے تو نہیں ہو، تم تو رسول کے نواسے ہو۔ آئندہ تمہیں کوئی کہے نا ابن رسول تو اسے منع کرو، اسے کہو کہ میں ابن رسول نہیں، میں سبط رسول ہوں۔ سبط نواسے کو کہتے ہیں، سین با طا، تو تم کہو کہ میں سبط رسول ہوں۔ اب جانتے تھے منافق ہے، اور اب وہ چھپ رہا ہے ایک بات کی آڑ میں، اصل بغض اور ہے، نکال کسی اور طریقے سے رہا ہے۔ آپ نے فرمایا تم نے قرآن پڑھا ہے؟ تو وہ منافق کہتا ہے جی جی میں نے پڑھا ہے، قرآن پڑھا ہے۔ آپ نے فرمایا قرآن میں آیت مباہلہ پڑھی ہے؟ ندعو ابناءنا وابناءکم، ہم اپنے بچے لاتے ہیں، اپنے بیٹے، ابناءنا اپنے بیٹے لاتے ہیں، تم بھی اپنے بیٹے لاؤ۔ تو جب بیٹے لانے کی بات تھی، رسول کسے لے کے گئے تھے؟ سبت لانے کی بات تو نہیں تھی نا، نواسے لانے کی بات نہیں تھی، بیٹے لانے کی بات تھی۔ جب بیٹے لانے کی بات تھی، رسول کسے لے کے گئے تھے؟ حاجی حسن آپ کو لے کے گئے تھے۔ کہا اگر اس دن مجھے لے کے گئے تھے تو میرا ابن رسول ہونا قرآن سے ثابت ہے، اپنی منافقت پاس رکھ۔ میرے بھائیو، یہ جو آیت مبارکہ ہے یہ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ، حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت سلام اللہ علیہ اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے حق میں ایک عظیم ترین دلیل ہے، اور عجیب ہے، عظیم ترین دلیل ہے، اور عقل کو حیرت زدہ کر دیتی ہے کہ کیسی شانیں اللہ نے اس خانوادے کو اور ان مبارک ہستیوں کو عطا فرمائی ہیں۔ تو ہمارا جو بانڈ ہے اہل بیت کے ساتھ، ہماری جو تعلق ہے اہل بیت کے ساتھ، جہاں ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اس رشتے میں ان سے جڑے ہیں کہ یہ ہمارے دامن کی گانٹھ ان کے غلامی کے کپڑے سے لگی رہے، یہ قصے کہانی نہیں ہے، یہ قرآن جوڑتا ہے، اسے قرآن جوڑتا ہے، یہ قرآن کی وجہ سے جڑی ہے۔ تو میرے دوستو، جو اہل بیت کی محبت ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے جڑی ہے۔ ممکن ہی نہیں کہ کوئی شخص اہل بیت سے محبت نہ کرتا ہو اور رسول اس کی محبت کو قبول کریں گے، یعنی یہ تو معاملہ اس سے بہت آگے کا ہے، یہ تو فقط رسول کی محبت کی بات نہیں ہے، یہ تو اب بات توحید کی دلیل کی ہے۔ اس لیے میرے دوستو، لو آف اہل البیت، لو آف علی، لو آف ڈاٹر آف پرافٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سیدۃ النساء حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ، لو آف حسن رضی اللہ عنہ، لو آف حسین رضی اللہ عنہ is not something which you can make like pick and choose کہ جی میں کر لوں نہ کروں اچھا ایک ہی بات ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ جو محبت ہے یہ اس آیت مبارکہ کے ساتھ ہمارے سینے پہ اپنا نقش چھوڑتی ہے۔ اس محبت کو مضبوطی سے پکڑنا چاہیے۔ آگے آئیے،
آل عمران آیت 81، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وہ وقت یاد کرو جب اللہ نے انبیاء سے پختہ عہد لیا کہ جب میں تمہیں کتاب اور حکمت دوں گا، ثم جاءکم رسول، پھر ایک رسول آئے گا، مصدق لما معکم، جو ان کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہوگا جو کتابیں تمہارے ساتھ آئی ہوں گی، یعنی جو تم پہلے گزرو گے، حضرت موسیٰ، حضرت داؤد، حضرت عیسیٰ، حضرت یحییٰ، حضرت زکریا اور دیگر تمام انبیاء، جو کچھ تمہارے ساتھ آیا ہوگا، وہ جو آخری نبی آئے گا نا، وہ تمہاری ان ساری کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہوگا۔ یہ بہرحال ختم نبوت کی بھی ایک دلیل ہے، لیکن وہ پھر موضوع بالکل اسپیسیفک ہو جاتا ہے۔ وہ ان سب کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہوگا، کیوں کہ وہ سب کے آخر میں آئے گا، سب کے آخر میں آئے گا۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، تو پھر تم پہ یہ ضروری ہو جائے گا کہ جب وہ رسول آئے تو تم اس پہ ایمان لاؤ اور اس کے مددگار بن جاؤ گے۔ مراد یہ کہ اپنی امتوں کو یہ تعلیم دے کے جاؤ گے کہ جب وہ رسول آئیں گے تو تم نے ان کی شریعت اختیار کرنی ہے، ان سے محبت کرنی ہے، ان پہ ایمان لانا ہے اور ان کے مددگار بن جانا ہے۔ قال، اللہ نے فرمایا، اقررتم واخذتم علی ذلکم اسری، کیا تم نے اس کا اقرار کیا اور اس پر میرے بھاری عہد مضبوطی سے تھام لی؟ قالوا اقررنا، سب نے عرض کی، اے میرے مالک ہم نے اقرار کیا، ہم نے اس عہد سے اپنے آپ کو مضبوطی سے جوڑ لیا کہ ہم تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان لانے والے اور مددگار بنیں گے۔ قال، تو اللہ نے کہا، فاشہدوا وانا معکم من الشاہدین، تم گواہ ہو جاؤ اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔ اللہ نے گواہی دی رسولوں کی گواہی پہ، اور رسولوں نے گواہی دی، اقرار کیا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس نبوت اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کے اوپر، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تشریف لانے پہ، اور آپ کی اس کتاب پہ جو ان سب کی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہوگی۔ اس پہ خیر آگے مفسرین نے بہت ہی تفصیل کے ساتھ یہ بات فرمائی ہے کہ یہ بات تمام انبیاء کرام اپنی اپنی امتوں کو تعلیم فرماتے گئے، اور سبھی امتوں کی جو میموری تھی ان کے اندر یہ لکھا ہوا تھا، ان بلٹن تھا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حبدار ہوں گے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ایمان لانے والے ہوں گے اور حضور کے مددگار بنیں گے۔ لیکن جب حضور نے ظہور کیا تو کس طریقے سے وہ امتیں اپنے انبیاء کے کیے ہوئے اس عہد سے جو انہوں نے اللہ سے کیا تھا، اس عہد سے وہ امتیں پھر گئیں، اس عہد سے وہ امتیں پھر گئیں، اور یہ ایک بنیادی وہ نقطۂ آغاز تھا اس تحریفات کے سلسلے کا جو ان امتوں نے پھر اپنے کتب میں اور اپنے صحائف میں کرنا شروع کی۔ بہرحال اس کے آگے آیت نمبر 64 میں آئے، یہاں ایک چھوٹا سا نقطہ میں عرض کروں گا اور اس کے بعد اپنی گفتگو کو اختتام پہ لے کے آؤں گا۔ قل یا اہل الکتاب تعالوا الى کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فان تولوا فقولوا اشہدوا بأننا مسلمون۔ آپ فرما دیں اہل کتاب تم اس بات کی طرف آ جاؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہے، کیا کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے۔ کہ اہل کتاب اللہ کو مانتے تھے، ایون اس زمانے کے بھی جو اہل کتاب تھے وہ بچوں کا نام عبداللہ رکھتے تھے، وہ خدا کو کسی اور نام سے نہیں پکارتے تھے، اللہ ہی پکارتے تھے۔ اور
اللہ کے علاوہ ہم کسی دوسرے کو اپنا رب نہیں بنائیں گے، اور پھر اگر وہ روگردانی کریں، یعنی وہ اہل کتاب آپ کے ساتھ اس معاہدے میں نہ آئیں کہ ہم اللہ کے ساتھ شرک نہیں کریں گے، اپنی کتاب پہ رہو، اپنے مذہب پہ رہو، لیکن عیسیٰ کو خدا کا بیٹا نہ مانو، عزیر کو خدا کا بیٹا نہ مانو، فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں نہ مانو، اور دیگر جو تم نے اپنے عقیدوں میں شرک اختراع کر رکھا ہے اسے ترک کر دو، تو یہ تمہارے اور ہمارے درمیان وحدت کی ایک عہد بن جائے گا۔ کیوں کہ جتنے نبی تھے پہلے بھی، ان کی بھی بنیادی دعوت تو توحید کی طرف تھی، اسلام کی بھی بنیادی دعوت توحید کی طرف تھی۔ تو فرمایا کہ اس بات کے اوپر ہم تم ایک ہو جاتے ہیں، ایک معاہدہ کر لیتے ہیں، یہ ہمارے تمہارے درمیان یکساں بات ہے۔ مگر فرمایا کہ اگر وہ اس سے روگردانی کریں تو کہہ دو، گواہ ہو جاؤ، انا مسلمون، ہم تو مسلمان ہیں۔ اب یہ بات یہاں نقطے کو پیدا کرتی ہے، ایک سمجھنے کی بات ہے کہ جتنے بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبل انبیاء تھے، ان سب کا مذہب کیا تھا؟ جسے ہم آج عیسائیت کہتے ہیں۔ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں عیسائی ہوں؟ کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں یہودی ہوں؟ کسی نبی نے اپنے لیے سوائے مسلمان کے کوئی مذہبی نام اختیار ہی نہیں کیا، اور جتنے انبیاء تھے یہ سارے کے سارے یہ مسلمان تھے۔ اسلام ایک ہے، وہ حضرت عیسیٰ ہوں، حضرت یحییٰ و حضرت زکریا ہوں، حضرت موسیٰ ہوں، حضرت داؤد و سلیمان ہوں، حضرت یوسف ہوں، حضرت یعقوب ہوں، حضرت اسحاق ہوں، حضرت اسماعیل ہوں، حضرت ابراہیم ہوں، حضرت نوح ہوں، حضرت اسماعیل ہوں، حضرت شیس ہوں۔ اسلام ایک ہے میرے دوستو، اسلام ایک ہے۔ یہ سبھی انبیاء کرام یہ ایک ہی چیز کے ماننے والے تھے، ایک ہی مذہب کے پیروں تھے، اور وہ تھا اسلام۔ یہ جتنے دیگر نام ہیں، کسی ہولی اسکرپچر میں، پوری بائبل میں یہ ثابت کر دیں حضرت عیسیٰ نے کسی جگہ اپنے آپ کو کرسچن کہا ہو؟ نہیں کہا، کہیں بھی نہیں کہا۔ اور جو یہودا ہے، یہ تو وہ جو 12 ٹرائبز تھے ان میں سے ایک ٹرائب تھا، تو بائی دا وے یہ نام جو ہے وہ ڈومینیٹ کر گیا۔ مگر خود ان کے جتنے بڑے بڑے انبیاء گزرے ہیں، انبیاء بنی اسرائیل میں، وہ یہ دعا کرتے تھے کہ اے اللہ، ہم مسلمان ہیں، ہمیں مسلمان رکھ۔ آئیے قرآن مجید میں دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، سورہ یونس آیت نمبر 84۔ ان کنتم آمنتم باللہ فعلیہ توکلوا ان کنتم مسلمین، اگر تم اللہ پر ایمان لائے تو اسی پر بھروسہ کرو اگر اسلام رکھتے ہو۔ ان کنتم مسلمین، کون کہہ رہا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے کہا اگر اللہ پر ایمان لائے اور اسی پر بھروسہ رکھتے ہو، اگر اسلام رکھتے ہو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا سورہ یونس آیت نمبر 72، وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، مجھے حکم ہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ امرتو، مجھے حکم ہے اللہ کی طرف سے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں، نوح علیہ السلام کہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے یہ دعا کی، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک، اے ہمارے رب ہمیں اپنا فرما بردار مسلمان بنا، ہماری اولاد میں بھی ایک فرما بردار امت پیدا فرما، یعنی مسلمان امت پیدا فرما۔ مسلمتن، مسلم کہتے ہیں سبمیشن کرنے والا، یعنی اسلام کیا ہے؟ سبمیشن ٹو اللہ، فرما برداری، ایک انکنڈیشنل اطاعت۔ اور قرآن مجید نے آل عمران آیت نمبر 67 میں یہ کہا ہے کہ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما، ابراہیم علیہ السلام یہودی نہیں تھے اور ابراہیم علیہ السلام نصرانی بھی نہیں تھے، بلکہ ہر باطل سے جدا وہ مسلمان تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ حضرت یوسف نے دعا کی، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین،
کہ مجھے مسلمان اٹھا اور ان سے ملا جو تیرے قرب خاص کے لائق ہیں۔ اور ملکہ بلقیس جس وقت ایمان لاتی ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام پہ، تو وہ کیا کہتی ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کو؟ اسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین، اب میں سلیمان کی معیت میں اللہ کی فرما بردار ہو گئی ہوں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ فرما بردار کے لیے جو عربی لفظ آیا ہے اسلمت، اب میں مسلمان ہو گئی ہوں، اللہ کے لیے اسلام لائی ہوں۔ کس کے ساتھ؟ سلیمان علیہ السلام کے ساتھ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں سے کہتے ہیں، آل عمران آیت 52، وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، تم گواہ ہو جاؤ کہ ہم مسلمان ہیں۔ یہ حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں۔ تو اس لیے جو قرآن مجید نے کہا نا کہ فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، پھر آپ انہیں فرما دیجئے گا کہ اگر تم توحید کی طرف نہیں آتے تو پھر انہیں کہہ دیں کہ بھائی ہم تو مسلمان ہیں، اور مسلمان کہنے سے مراد کیا تھی؟ وہ عقیدہ جو عیسیٰ علیہ السلام کا، جو موسیٰ علیہ السلام کا، جو سلیمان و داؤد علیہ السلام کا، جو لوط علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام کا، یوسف علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، اسماعیل و اسحاق علیہ السلام، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ ہے، حضرت نوح علیہ السلام کا عقیدہ ہے، وہ کیا ہے؟ اسلام۔ تو میرے بھائیوں، یہ سبھی انبیاء جو تھے یہ مسلمان تھے، اور ان کا جو دین تھا جس کی یہ تبلیغ کرتے تھے وہ اسلام تھا۔ اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیا دین لانے والے نہیں ہیں، بلکہ ان انبیاء کے وہی دین اسلام جو تھا اس کی تکمیل فرمانے والے ہیں۔ تو الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، ہم اس دین پہ ہیں جس پہ یہ کل انبیاء تھے، جس پہ یہ کل انبیاء تھے۔ اور یہ پہلو ہمیں کہاں سے ملا؟ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ سے۔ حضور کہاں ہیں؟ مسلمان۔ تو اس لیے الحمدللہ جو قرآن مجید ہے یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام انبیاء کو ایک دین کا پیرو بتاتا ہے، اور ہم سب جو رسول اللہ کے کلمہ گو ہیں، ہم سب ان انبیاء کی حسن نیت سے محبت کرنے والے اور ان کی محبت کا دم بھرنے والے، اور ہماری کتاب ان کی کتابوں کی تصدیق کرنے والی۔ تو اس لیے الحمدللہ وہ تمام انبیاء کی طرح ہم بھی مسلمان ہیں، اور باقی جتنے مذاہب ہیں کسی مذہب کا جو نام ہے سوائے اسلام کے ان انبیاء کرام میں سے کسی نے نہیں دیا۔ یہ بات کہ لوگوں نے اس کو اپنی طرف سے ایک اختراع کر کے بدل دیا، تحریف کیا اس میں۔ تو اس لیے جب ہم قرآن پڑھتے ہیں، قرآن ہمیں اس ایسنس کے ساتھ جوڑتا ہے، اس ریئلٹی کے ساتھ جوڑتا ہے جو اصل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ چوتھے پارے میں کچھ مزید حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے ظاہری اور پوشیدہ پہلوؤں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں ایکسپلور کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہدایت پہ قائم رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔